اس کے ریزلٹ کو نہیں مانا گیا، جس کے نتیجے میں دولت ہوا، بعد ناخواستہ نیب کو حکومت ملی، وہ بھی 90 دن کے لیے سرحد اس کو برخاست کیا گیا۔ جب بمشکل 5 سال ذوالفقار بھٹو نے پوری کی، اس کو بھی تخت دار پر لٹکایا گیا۔ پھر ضیاء کا ماشاء اللہ 5 سال اس بک میں 48 سے لے کر 77 صرف 5 سال، اگر اس کو بھی ہم کہیں گے ووٹ کے نتیجے میں آئی تو بھی 5 سال۔ پھر ضیاء الحق کا دورہ 11 سال۔ اب اس دور کے نتیجے جو بیج بویا گیا معاشرے میں سمجھتا ہوں وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ آج بھی ان کی جو سوچ تھی خلافت کی، پتہ نہیں کیا سوچ تھی، وہ پتہ اپنے آپ کو کیا سمجھ کے آ گیا تھا۔ تو بہرحال ایک جنگ افغانستان کے ساتھ ہوئی، اور پھر مدرسہ اور ایک نسل تیار کیا گیا جو انتی جو ہے اس ملک کے عوام کے خلاف سوچ کے۔ پھر اس کے بعد 18 سال آئی حکومت، لٹکتی تلوار، پھر برقع غلام اسحاق خان کا، پھر آتا گیا، پھر برا حکومتیں بنتی گئی، بگڑتی گئی، ٹوٹتی گئی، تو جمہوریت بلا پھولا نہیں۔ اب بھی یہی صورت حال ہے ملک میں۔ بلوچستان میں تو کیا حال ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، بلوچستان کی ترقی میں ایک مائنڈ سیٹ ہے، میری اپنی دانش سے میں بھی آئندگاں ہوں، لیکن بلوچستان کی ترقی میں رجسٹس ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ رجسٹس ہے تو ترقی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ 70 سے 77 تک جب رجسٹر ہوا تو RCD جو بنا، وہ اس لیے کہ لوگوں کو اس میں فائدہ ہو، کہ لوگوں کی آمد رفت، لوگوں کی تجارت، لوگوں کی خوشحالی، روڈ آئے گی، لیکن کہتا ہے کہ یہیں یہ جو رجسٹس ہے بڑی بکتی اس ایریا میں جاتے ہوئے ادھر یہ RCD بنائی گئی، ایک جو ہے بالکل اس نیت سے، اس ارادے کے ساتھ کہ جو رجسٹر کو کیسے کاؤنٹ کرے، اس کو ایک پھر مقرن تو بالکل الگ تلگ، میں مقرن کی بات ہوں، بالکل الگ تلگ، لوگوں کو اس کو پتہ نہیں تھا مقرن کے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، پنجگو، تربات، روادار، ان کی کیا حال تھی۔ جب پھر یہ رجسٹر ہوا، شروع بھی 2002 سے اب تو تو ہمارے کوسٹل ہائی وے بنا۔ اچھا اب تھوڑی بہت روڈ بھی بننا شروع ہو گئے ہیں، جیسے میرے دوست نے مجھ سے پہلے کہا واڈیرا نے کہ کچھ تو ترقیاں ملتی ہیں، اپنے لیے بناتی ہیں، لیکن لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ملتی ہے، خیر ظاہر ہے کچھ ہوتی ہے، لیکن وہ جو مقصد ہے، جو نیت ہے نا، اس پہ جو شک ہے۔ اب پورے بلوچستان میں چاولی کی شکل اب موجود ہے، اب سیاست پیچھے پیچھے ترقی ہے۔ یہ ترقی لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، یہ ترقی ہمارے لیے نہیں، یہ ہمارے وسائل پہ قبضہ کے لیے ہو رہی ہے۔ ایک سوچ ہے، یہ تو آپ تبدیل نہیں کرتے لوگوں کے، ایک حقیقت ہے، لوگ بتاتے ہیں یہ جو ترقی کی بات کرتے ہیں یہ بلوچستان یا بلوچ لوگوں کی نہیں، بلکہ یہ بلوچستان کے وسائل کی لوٹ مار کے لیے یہ ترقی۔ ایک میں گوادر کا مثال دیتا ہوں، دنیا میں کہیں بھی کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ ہوتی ہے، بڑی میگا پروجیکٹ، اول میں بلوچستان میں میگا پروجیکٹ اپوز کرتا ہوں، کیونکہ بلوچستان کی آبادی ہے کم، جب آپ میگا پروجیکٹ لاتے ہیں اس کا میگا پرابلم آتا ہے۔ تو خیر یہ جو پروجیکٹس گوادر پورٹ کی بات ہوئی، تو پورٹ گوادر بننے سے پہلے بلوچستان کے پاس کیا تھا، اور زمین کی صرف اس کے پاس پروجیکٹ اب تک نامکمل ہے، 18 سال 14 سال سے فنکشنل نہیں ہے۔ لوگوں کے جو وسائل تھے وہ لوٹے گئے کوڑیوں کے دام، جو ان کی ملکیت تھی وہ ملکیت کی تھی، زمین تھی، یہ ساحل کی زمین تھی، لوگوں کے پاس گئی کوڑوں کو۔ اب وہ قیمت تھوڑی بہت جب ان کو مل رہی ہے، لیکن اب ملتی ہے سے پروجیکٹ تھوڑا اپ ہو گیا۔ دنیا میں کہیں بھی اگر عوام کے لیے سوچا جاتا ہے یہ لین دین بند ہوتی ہے، پہلے پروجیکٹ تکمیل، پہلے بابو پروجیکٹس مکمل ہونے کے بعد اگر صحیح گورنمنٹ ہو، جہاں ڈیموکریٹک حکومت ہو، کہ بالکل یہ کوئی لین دین نہیں ہوگی، پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میری اس کی قیمت 5 روپے تو 50 روپے بنتی ہے،
لیکن پروجیکٹ اب مکمل نہیں ہے. کوڑیوں کے لوگوں کے سے تو وسائل تو لوٹے گئے. یہ تو کیا ہوا کہ 9/11 کے بعد یہ ساری سب کچھ چونکہ وہاں سے بڑے پیسے آ گئے. 9/11 کے بعد اس میں ہوتا کہ گوادر ایک ماڈرن سٹی ڈیولپ کر رہی دنیا کے لیے پروجیکٹ. اتنے بینر گوادر میں کسی نے دیکھا، لاہور پنڈی میں آئے بڑے بڑے بینر لگائے گئے، دنیا میں لگائے گئے، آؤ انویسٹمنٹ کرو گوادر. تو میرے مقصد یہ تھا کہ ترقی اگر لوگوں کے لیے ہو، عوام کے لیے، اس ایریا کے لیے ہو، پہلے اس ایریا کے لوگوں سے مشاورت اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد اس کو شرکت، اس کو شریک کریں. اب تو دیکھیں بلوچستان میں یہ صورتحال ہے کہ آپ نے جو فورٹ بنا دی، 15 سال فنکشنل